تو سب جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آمین کہیں. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جمعہ کے آنے کو اور جمعہ کی نماز کو اور خطبے کو اور سننے کو اللہ سب قبول فرمائے. یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. آئندہ جمعہ اللہ نے چاہا ہم جمع ہوں گے، جہاں کہیں جمع ہوں گے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوگا. تو بس اب تقریباً ایک ہفتے سے کم باقی ہے رمضان مہینہ شروع ہونے کے لیے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مہینے کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ سب کو معلوم ہوگا یہ رمضان مہینہ اتنا امپورٹنٹ مہینہ، اتنا امپورٹنٹ مہینہ، اتنا امپورٹنٹ مہینہ کہ ہم قسم کھا کر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی. بولو ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہی ہے. اور حضرت جبرائیل نے کیا بد دعا کی؟ برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، دنیا آخرت سے بالکل ختم ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے. اس لیے حضرت جنید بغدادی کا ایک جملہ ہے، جو رمضان میں نہیں سدھرا اب کون سے مہینے میں جا کے سدھرے گا؟ جس نے رمضان میں اپنا دل نہ بنایا کون سے مہینے میں اپنا دل بنائے گا؟ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، پورا سال اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا رہے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستوں کون سا مہینہ آ رہا ہمارے سامنے؟ رمضان مہینہ آ رہا ہے. یہ رمضان آنے سے پہلے یہ تو معلوم کرو کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. یہ نام ڈائریکٹ اللہ نے دیا. بولو نام کس نے دیا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان یہ محمدی مہینہ ہے، رمضان بولو اللہ کا مہینہ. اور قرآن کریم میں اس مہینے کا نام آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے. یہ ڈائریکٹ نام اللہ نے دیا اور اللہ نے کہہ دیا سب مہینے الگ ہوں گے، رمضان مہینہ میرا مہینہ ہوگا. تو رمضان کا ترجمہ کیا معلوم ہے؟ ترجمہ رمضان نہیں، رمضان کا ترجمہ کیا؟ ہاں بہت سے کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن سمجھ لو آنے سے پہلے عربی زبان میں رمض یرمد ترمیز رمضان کے معنی آتے کوئی کسی چیز کو جلانا، کوئی کسی چیز کو اور اتنا جلانا کہ اس کو راکھ بنا دینا، پاؤڈر بنا دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. کسی چیز کو جلانا، خوب جلانا، جلانے کے بعد بالکل پاؤڈر اور راکھ بنا دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا. اب سوال ہوتا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا جلایا گیا، کیا راکھ بنائی گئی اور کس کو ہوا میں اڑایا گیا؟ تو بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا ہے اور پھر جلا دیتا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو جو 11 مہینے میں ہم نے گناہ کیے، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو جمع کرتا ہے. اللہ اتنا جلاتا اور اللہ پاؤڈر بنا کے اس کو ہوا میں اڑا دیتا اور اللہ کہتا جا میرے بندے تو نے توبہ کر لیا رمضان میں، ہم نے ایسے بنا دیا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا.
تو یہ رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے. تو اب رمضان مہینے میں 2-3 کام کرنے بتا دوں، میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. اس سے پہلے واقعہ سنا، بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں. پورا مجمع بولے ہمارے نبی معراج پر. مجھے سنا ہے رمضان کا واقعہ، لیکن بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے کہ نہیں گئے. مختصر میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ ہمارے نبی نے زمین کا سفر کیا. ہمارے نبی نے بولو آسمانوں کا سفر کیا. بس آسمان کے سفر کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے آسمان کا سفر کیا جس کو اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو نا کون سا سفر کیا؟ زمین کا پھر آسمان کا. تقریباً ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے ہوں. کون سے آسمان پر؟ چوتھے آسمان پر. ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل بڑے ادب ڈسپلن اور رسپیکٹ کے ساتھ ایک سوال پوچھتے کون سے آسمان پر؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم چوتھے آسمان پر آئے، 7 آسمانوں کو پار کرنا ہے، لیکن ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ایک فرشتہ میرے پاس آیا، حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا مجھے ملاقات سے کیا مطلب ہے؟ بھائی فرشتے کی ملاقات سے مجھے کیا مطلب ہے جب فرشتے کے سردار خود میرے ساتھ میں ہے. بھائی فرشتے کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل امین، وہ میرے ساتھ میں ہے، تو مجھے کسی اور فرشتے کے ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا لیکن وہ فرشتہ آپ سے بہت بہت ملنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آ جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کون سی آسمان پر یہ بات ہو رہی ہے؟ چوتھے آسمان پر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آنے دو نا، آنے دو، جو فرشتہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے آنے دو. میرے پیارو اللہ کی قسم حضرت جبرائیل نے نور کا پردہ ہٹایا، فرشتہ سامنے آ گیا. بولو فرشتہ سامنے، اور اللہ کا کرم انسان کی شکل میں وہ فرشتہ سامنے آئے. میرے پیاروں بہت لمبی روایت ہے کہ ہمارے نبی کی اور فرشتے کی کیا بات ہوئی. اتنا صرف میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرشتے سے پوچھا، جب ملاقات ہوئی بھائی سلام کلام ہوا، ہمارے نبی نے بہت سارے سوالات کیے، وہ فرشتے نے بہت سارے جوابات دیے، لیکن ہمارے نبی نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ نے تم کو پیدا کب کیا؟ بھائی تمہاری پیدائش کب ہوئی؟ ہمارے نبی نے فرشتے سے پوچھا تمہاری پیدائش کب ہوئی؟ تو فرشتے نے کہا مجھے نہیں معلوم، ہم یہ گنتے نہیں کہ کتنے سال اور کتنے دن اور کتنی عمر، مجھے نہیں معلوم میری پیدائش کب ہوئی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. کن کے آنے سے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان کے پیدا ہونے کے بیفور 2000 سال یہ فرشتے کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے. ہمارے نبی نے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس سے حضرت آدم کا زمانہ، اور حضرت آدم کے زمانے سے بھی پہلے 2000 سال، تو تم کام کیا کرتے ہو؟ تمہارا ورکنگ کیا ہے؟ تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ تم کرتے کیا ہو؟ وہ فرشتے نے جواب دیا کہ یہاں تو بہت سارے فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ قیامت تک کلمہ پڑھے گا، کوئی سبحان اللہ پڑھتا وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھے گا، کوئی الحمدللہ پڑھتا وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھے گا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کو اللہ نے عبادت میں لگاتے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کام پہ رکھا. ہمارے نبی نے اس فرشتے کو پوچھا کہ تم میری ملاقات کے لیے آئے، تمہارا کام کیا ہے؟ کہا اللہ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے مجھے پیدا کیا، اور اللہ نے مجھے کہا کوئی کلمہ پڑھے گا، کوئی سبحان اللہ پڑھے گا، کوئی الحمدللہ پڑھے گا، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، کوئی اللہ اکبر پڑھے گا، کوئی سجدہ کرے گا، کوئی رکوع کرے گا. اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک میری زبان پر محمد محمد ہی رہے گا. میرا کام ہی ہے محمد. اب وہ فرشتے نے حقیقت بتائی کہ میں تو محمد جب سے حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے محمد 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 محمد. اور فرشتے نے کیا کہا؟ آج پتا چلا کہ آپ آسمانوں پر آنے والے ہیں. تو میں اللہ سے پوچھا، فرشتے کہتے میں اللہ سے پوچھا، میں نے اللہ سے کہا اللہ
جس محمد کا نام میں کتنے زمانے سے لے رہا ہوں. حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے میں محمد 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 کا نام لے رہا. اب سننا، اس فرشتے نے کہا، اللہ سے پوچھا، اللہ جب محمد آ ہی رہے ہیں تو اگر مجھے ملاقات کا موقع مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا، مجھ سے نہ پوچھو، محمد سے پوچھو، وہ اجازت دے تو چلے جانا. لیکن اب آپ سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. میں نے جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل نے آپ سے پوچھا، آپ نے اجازت دے دی، میں آ گیا. ہمارے نبی نے کہا ایا شکیل ترید، چلو آ گئے، میری ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی، چاہتے کیا ہو؟ او فرشتے انسان کی شکل میں تھے، کہنے لگے میں ایک چیز چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دو. ہمارے نبی نے کہا چوتھے آسمان پر ہو، ملاقات کے بعد کیا ہے، کیا چاہتے ہو بتاؤ. کہا مجھے آپ کی پیشانی کو چومنا ہے، مجھے آپ کی پیشانی کو چومنا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل نے آپ کے تلوے کو چوما ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پیشانی کو چوم لوں. ہمارے نبی نے اجازت دی، وہ فرشتے آئے ہمارے نبی کی پیشانی کو، بولو اب جانے کا وقت آیا، بولو اب جانے کا، اب سننا پوائنٹ پر آنا، اب جانے کا وقت آیا. تو فرشتہ کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. آپ کو نے فرمایا خوشخبری، میں زمین پر آسمان پر، ہاں میں جنتوں میں جاؤں گا، میں عرش میں جاؤں گا، کہا نہیں، آپ کے لیے نہیں، آپ کی امت کے لیے خوشخبری سناؤں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا چہرہ کھل گیا، امت کا نام آیا. کہاں بتاؤ نا وہ فرشتہ جو آئے تھے، جو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور جن کی زبان پر تھا محمد محمد محمد، جنہوں نے ہمارے نبی کی پیشانی مبارک کو چوما، انہوں نے پردہ ہٹایا. جیسا پردہ ہٹایا، ایک بہت بڑا بیگ نظر آیا، صندوق، وہ ہم لوگ جو سفر میں لے جاتے وہ اٹیچی، وہ صندوق نہیں، ایک بہت بڑا خوبصورت صندوق نظر آیا جو ہرے کلر کا تھا، گرین کلر کا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے نے پردہ ہٹایا اور اتنا پیارا، اتنا چمکتا، اتنا دمکتا تابا، اگر اتنا بڑا صندوق ہے تو ہمارے نبی نے پوچھا ماں حاضر صندوق الاکبر. ہمارے نبی نے فرشتے کو کہا تم نے پردہ ہٹایا، اتنا بڑا صندوق جو پورے کمرے کو گھیر لیا، یہ ہے کیا؟ ماں حاضر صندوق الاکبر، یہ ہے کیا؟ سنو، یہ کون، کہاں پر بات ہو رہی ہے؟ معراج میں. وہ فرشتے نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت پر روزہ فرض ہو جائے گا. ابھی فرض ہوا، معراج میں روزہ فرض ہوا. ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت پہ روزہ فرض ہوگا اور آپ کو قرآن میں حکم آئے گا روزہ رکھنے کا. ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت پر روزہ فرض ہوگا، آپ کو روزہ رکھنے کا حکم آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ پر قرآن پاک آئے گا اور قرآن پاک آپ کو کہے گا آپ کو بھی روزہ رکھنا ہوگا، آپ کی امت کو بھی روزہ رکھنا ہوگا. روزے میں کھانا نہیں ہوگا، روزے میں پینا نہیں ہوگا، روزے میں بیوی کے پاس جانا نہیں ہوگا، روزے کے شرائط ہوں گے، کنڈیشن ہوگی، پابندی ہوگی. اب وہ فرشتہ کہتا اس پیدا کرنے والے اللہ کی قسم آپ کی امت روزہ رکھے گی اور جس کا روزہ قبول ہو جائے گا اس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا. اس کا نام، ہمارے نبی کو کہا کہ جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں ہوگا. تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میرے امتی کا روزہ قبول ہوگا، اس کا نام چوتھے آسمان پر آ جائے گا، صندوق میں آئے گا. پھر فرشتے نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، جس امتی کا نام، آپ کے جس امتی کا نام یہ ہرے صندوق میں آ جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. دوستو وہ صندوق کبھی کھلا ہوگا؟ ارے بولو نا میرے مسجد قباء والوں، وہ صندوق کھل گیا ہے اور وہ چوتھے آسمان کے فرشتے انتظار کرتے ہوں گے. بلکہ میں کہتا ہوں مدینے میں خود ہمارے نبی انتظار کرتے ہوں گے. یہ صندوق کھلا ہے، کون سا میرا امتی، اور معلوم نہیں آج تک اس میں ہمارا نام گیا کہ نہیں گیا. چلو نہیں گیا ہو یا گیا ہو، یہ سال تو ارادہ کرو نا کہ ہمارا نام جائے گا انشاءاللہ. اور ایک بار صندوق میں چلا گیا، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلون الجنة بغیر حساب ولا کتاب. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فرشتے سے ملاقات ہوئی اور جو چوتھے آسمان پر صندوق کھل گیا، میرے کوئی بھی امتی مرد یا عورت کا نام جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ صندوق میں نام جا رہے ہیں؟
نہیں آواز سے بولو تو اچھا لگے گا، بھائی جانا ہے. تو بھائی بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ رمضان میں کچھ کام کرنا شروع کر لیں، صندوق میں نام چلا جائے گا. اور اللہ کی قسم ایک بار صندوق میں چلا گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کون کون تیار ہے؟ 2-3 کام جو ہم کو کرنے، بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، جلدی جلدی بتاؤ کریں گے نا انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام، بولو سب سے پہلا کام ہمارے نبی سے سچی محبت، کیونکہ نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں. یعنی آواز نہیں آ رہی، وہ نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں. ایمان نہیں تو روزہ نہیں، ایمان نہیں تو روزہ نہیں. جب روزہ نہیں تو وہ صندوق نہیں، اور اگر صندوق نہیں تو جنت نہیں. تو خلاصہ نکلا کہ جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. نبی سے بولو محبت کرو گے، بولو کرو گے محبت. پہلے تو پہلا کام ہے آپ خود کرو گے نبی سے محبت کر. نبی کی محبت صحابہ نے بہت اچھا انداز میں کی. آپ نے شاید ایک صحابی کا نام نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا تو ابھی سن لو. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اقربہ. کیا نام ہے؟ ہمارے یہاں کسی کا بھی نام نہیں ہوگا. اقربہ، عین سے شروع ہوتا. اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ. احد کا وقت آ گیا. کون سی جنگ کا وقت آیا؟ غزوہ احد. آپ کو معلوم ہے احد میدان میں ہمارے نبی نے زوردار تشکیل کی، آؤ آؤ احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ. آپ کو معلوم ہے نا صحابی دوڑتے دوڑتے آئے تھے اور آ کر کہا تھا اللہ کے رسول احد میدان میں آئیں گے، ملے گا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے آ جاؤ احد کے میدان میں، جو میں دیکھتا وہ تم نہیں دیکھتے. آج جو احد کے میدان میں ہوگا اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا اور وہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، یعنی جنت الفردوس دے گا اللہ. قرآن کریم میں اعلان ہوا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ نے اعلان کر دیا، میرے نبی ہمارے نبی نے اعلان کر دیا آؤ. بولو کون سے میدان میں جانا؟ مجھے احد کا واقعہ نہیں سنانا، صرف نبی کی محبت سنانا ہے. احد میدان میں سب جانے لگے. کون سے صحابی کا نام دیا میں نے؟ حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پڑھ رہے گھر میں. بولو گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے. گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف ان کا ایک بیٹا ہے. ایک ہی بیٹا ہے ان کا، باقی کوئی خاندان کوئی پریوار کوئی نہیں. ایک بیٹا، یعنی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. ایک بیٹا ہے اور بیٹے کی عمر ہے 8 سال اور بیٹے کا نام ہے بشیر. بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت بشیر. عمر کتنی؟ 8 سال. تو حضرت اقربہ قرآن پڑھ رہے. اتنے میں مدینے میں اعلان ہوتا ہے آؤ احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ. یہ قرآن پڑھ رہے. اس زمانے میں قرآن ہماری طرح قرآن نہیں تھا، وہ چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو ایسا رکھا اور حضرت اقربہ رونے لگے. اب جب رونے لگے تو 8 سال کا بیٹا قریب آ گیا، آ کر کہنے لگا مایوب کی کیا ابھی؟ کہا میرا ابا روتے کیوں ہو؟ ابا نے کہا بیٹا تو 8 سال کا ہے، تیری ماں نہیں، یہاں کوئی تیرا پریوار نہیں. وہ میرے نبی نے اعلان کیا احد میدان میں آؤ اور جو جائے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو حضرت بشیر کہتے ہیں چلو ہم بھی چلے. وہ 8 سال کا لڑکا کہتا ہم بھی چلے. وہ اسلامی محبت بچوں کے دل میں تھی. کہا ابا کیا کرنا ہوگا نا، وہاں جان جائے گی نا، لیکن آپ کو بھی جنت ملے گی، میرے کو بھی جنت ملے گی. تو حضرت اقربہ نے کہا بیٹا تو نہیں آ سکتا، تیری عمر بہت کم ہے، 8 سال کے بچوں کو آنے کی اجازت. تو وہ کہتے تم جاؤ ابا، تم چلے جاؤ. ابا نے روتے روتے کہا یہی تو سب سے بڑا سوال ہے، میں چاہوں گا تجھے کون سنبھالے گا؟ کیونکہ ہمارا یہاں پہ پریوار نہیں، کوئی خاندان نہیں. گھر میں تو ہے، میں ہوں، اور تیرے لیے میں باپ بھی ہوں، تیرے لیے میں ماں بھی ہوں، تیرے لیے پورا خاندان میں ہوں. تجھے کھلانا پلانا، رات کو سلانا، نہلانا دھلانا، بیٹا سب میں کرتا ہوں. تو کہتا کہ ابا چلے جاؤ. میں جاؤں گا تو تجھے کون سنبھالے گا؟ معلوم ہے باپ اور بیٹے میں کیا بات ہوئی. آخر میں یہ طے ہو گیا کہ ابا جائیں گے. بولو ابا یہ ہے مصطفیٰ کی. اور آپ کو معلوم ہے جب اونٹ پر بیٹھنے کا وقت آیا، کون بیٹھیں گے اونٹ پر؟ ابا کا نام کیا ہے؟ آپ بیٹھے اونٹ پر بیٹھے. لیکن باپ ہے نا، باپ کا ایک دل ہوتا ہے، ایک دل، ایک محبت ہوتی ہے. کیا تھا معلوم؟ اونٹ پہ جب بیٹھے نا تو کہا بشیر ادھر 8 سال کے بشیر آ گئے. ابا کیا آپ نہیں جا رہے؟ کہا بیٹا تو بھی بیٹھ جا. کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ کہا تھوڑی دیر بیٹھ جانا، تھوڑا راستہ ہم چلیں گے، اتنی دیر تو میں تجھے دیکھتا رہوں گا، تو مجھے دیکھتا رہے گا. پھر جب تھوڑا آگے چلے جائیں گے میں تجھے اتار دوں گا. بیٹا سیدھا دوڑتے دوڑتے گھر پہ آ جانا، اور پھر گھر پہ خیال رکھنا میں نے کھانا بھی تیار کیا ہے، میں نے پانی بھی لا کے تیار کیا، میں نے تیرے کپڑے بھی تیار کیے، میں نے نہانے کا پانی بھی تیار کیا. بیٹے سب کام سے کرنا. وہ بیٹا اونٹ میں بیٹھ گیا. میرے پیارو اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ
کیا منظر ہوگا جب بیٹا کبھی باپ کو دیکھے اور بیٹا کبھی، اور وہ تو 8 سال کے بیٹے آگے جا کے ابا نے اتارا، کہا بیٹا جاؤ، بیٹا جائے گی، جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ، دیکھو سامنے گھر ہے اپنا، چلے جاؤ، اب میں میدان کی طرف جاؤں گا۔ بیٹے نے ایک جملہ کہا، ابا جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا نا میں جا رہا ہوں، انتظروں کا یا ابھی، کیا جملہ کہا، انتظروں کا یا ابھی، ابا جا رہا ہوں لیکن ہر وقت آپ کا انتظار کروں گا، کھاتے وقت، پیتے وقت، نہاتے وقت، سوتے وقت آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہو جا، میں جاتا ہوں، آپ کو تو جنت ملے گی لیکن میں آپ کا انتظار کروں گا، ابا جلدی آ جانا واپس۔ یہ کہہ کر بیٹا دوڑا روتے روتے، اور ابا یہاں روتے روتے چلے، اونٹ کی سواری چلی۔ میرے دوستوں احد میدان ختم ہو گیا، بولو احد میدان جو ہونا تھا وہ ہوا، صحابہ واپس آئے، بولو صحابہ۔ 8 سال کے لڑکے کا نام کیا؟ ان کو خبر ملی ابا اور سب آ رہے، سارے لوگ آ رہے تو میرا ابا بھی آ رہے۔ یہ جلدی جلدی سے وضو کیے یا نہائے، اچھے کپڑے پہنے اور ایک پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک چھوٹی پہاڑی تھی اس پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی تو آئے گا، اس میں میرے ابا بھی تو نظر آئیں گے۔ اب صحابہ آ رہے، کوئی ہنستے ہوئے، کوئی مسکراتے ہوئے آ رہے، کوئی روتے ہوئے آ رہے، صحابہ آئے جا رہے۔ یہ کہتے بہت دیر ہو گئی مجھے میرا ابا نظر، لیکن یہ کہتے 8 سال کے بشیر کے تو ابا نظر نہیں آئے، میرے نبی آتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہ کہتے میں 8 سال کا کون سی ڈسپلن، کون سا رسپیکٹ، کہتے ہیں میں 8 سال کا لڑکا دوڑ کے سیدھے میں نے میرے نبی کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا اور میں نے پہلا جملہ کہا، کیف فعل بأبی، کیف فعل بأبی۔ میرا ابا کا کیا ہوا، میرا ابا کا کیا ہوا؟ سارے لوگ آ رہے، میرے ابا نظر نہیں آتے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، کچھ بولے نہیں، بولو نبی کی آنکھوں میں آنسو، اتنے آنسو نکلے کہ یہ 8 سال کے بیٹے سمجھ گئے، کہنے لگے میرے نبی کیا میرا ابا شہید تو نہیں ہو گئے، کیا میرا ابا شہید تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے نبی نے ان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں تیرے ابا شہید ہو گئے، تیرا ابا شہید ہو گیا، تیرا ابا نہیں آئیں گے، تیرا ابا نہیں آئیں گے، تیرا ابا کے دفن کفن کا انتظام ہو گیا، تیرا ابا شہید ہو گئے۔ بولو کتنے سال کا لڑکا ہے؟ 8 سال کا لڑکے دوڑے گئے، وہاں سے ہٹ گئے، ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور 8 سال کا لڑکا ہاتھ اٹھا کر کہتا اللہ ماں تو بہت پہلے بلا لیا، اللہ ماں کو تو بہت پہلے بلا لیا، ابا کو بھی بلا لیا۔ بس اتنا کہہ کے دھاڑے مار کے رونے لگے۔ اچانک کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کس نے رکھا بھائی، یہاں سر پہ ہاتھ کس نے رکھا؟ یوں دیکھے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تیری ماں بھی نہیں، تیرا ابا بھی نہیں، لیکن آج میں مدینے میں اعلان کرتا عائشہ تیری ماں بن گئی، محمد تیرے ابا بن گئے، عائشہ تیری ماں بن گئی، محمد تیرے۔ خیر بچے خوش ہو گئے 8 سال کے، پھر بڑی عمر بھی پائی، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ حضرت اقربہ کو کیا ملا؟ یہاں تو بچے کے سر پر تو نبی کا ہاتھ آتا، زندگی مل گئی، کھانا ملا، پینا ملا، عائشہ جیسی ماں مل گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابا مل گئے، لیکن وہ اقربا جو بوڑھے صحابی تھے، جو باپ تھے، جب ان کو تلواریں لگتی ہوگی، نیزہ لگتا ہوگا، ان کو خنجر مارا گیا ہوگا، ان کے بدن سے لہو نکلتا ہوگا، ایک قدم پر بیٹے کی یاد آتی ہوگی، میں چلا جاؤں گا، کھائے گا کیسے، وہ پیے گا کیسے، وہ سوئے گا کیسے؟ لیکن انہوں نے طے کر لیا، آج بیٹے کی محبت کو پیچھے کر دیا، مصطفیٰ کی محبت کو آگے کر دیا۔ میرے دوستوں ہم سے کس نے بیٹا مانگا کسی نے بیٹا، نہیں بولو نہ، مانگا کسی نے بیٹا، ہم سے کس نے باپ مانگا؟ کس نے ہم کو کہا کہ جہاں میدان میں جا کے لوٹا کے آجا، جان مال لوٹا کے آدمی نہیں مانگا کسی نے۔ میرے دوستو ہم کو تو رمضان مہینے میں کچھ نہیں مانگتے، 2-3 چیز مانگتے، وہ تو دے دو میرے دوستو، دو گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کون تیار ہے؟ پیارے نبی کی محبت دیں گے، بولو جلدی بولو، میرے کو 1:40 پر ختم کرنا، بولو پیارے نبی کی محبت دیں گے، کون تیار ہے بھائی؟ کریں گے، بولو نبی سے محبت کریں گے، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کام بہت ضروری کام، اگر اپنا رمضان مہینہ صحیح کرنا ہے تو پیارے نبی سے کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہے محبت؟ تو یہ داڑیاں اڑے گی نہیں، یہ داڑیاں آئے گی، مت بنو۔ یہ جو داڑھی نہیں رکھتے نا وہ تو کم سے کم گلی کے کتے کو تو دیکھ، ارے کتے کو دیکھ، کتا وفاداری کرتا ہے، مالک کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے تو وفاداری کرتا ہے۔ ہم نے پیارے نبی کے ابا جو لاکھوں کروڑوں احسان کے ٹکڑے کھائے، شرم نہیں آتی نبی کا چہرہ توڑ کر کسی اور کے چہرے کو بنایا؟ ہاں یہ چہرہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا،
غیروں کا چہرہ وہ کتے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بول کہ تو میرے سے اچھا ہو گیا, تو نے وفاداری جانا, میں نے وفاداری کو نہیں سیکھا. ابھی رمضان آئے گا نا, شروع داڑھی کاری عقیل صاحب شروع, عید کا دن آئے گا, جیسے عید کی نماز پڑھا, کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ رمضان اللہ نے قبول نہیں کیا تیرا, روزہ قبول نہیں کیا, اللہ نے نہیں کیا روزہ قبول. اگر اللہ کا بنا ہوتا تو زندگی بھر اللہ کا بنا ہوتا. رمضان میں اب تو سب ختم ہو گیا. وہ نہ پہلے رمضان میں نہ ٹی وی نہیں دیکھ لے گا, ٹی وی نہیں دیکھ لے گا, اس پہ چادر ڈال دو, ٹی وی نہیں دیکھ, کیوں؟ رمضان کے بعد پھر دیکھیں گے. تو میرے پیاروں, رمضان میں اللہ دیکھتا ہے, رمضان کے بعد اللہ نہیں دیکھتا ہے. رمضان میں پیارے نبی کی محبت ضروری ہے, رمضان کے بعد کیا پیارے نبی کی محبت ضروری نہیں؟ بلکہ میں اگر بولوں نا, کریں گے, بولو پہلا کام کریں گے, نبی سے محبت کریں گے. میرے کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ کیسے بولوں کہ نبی سے محبت کرو گے. یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے جو آج فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ آج فجر آپ کو معلوم ہے, نماز فجر بولو, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور ماشاءاللہ رمضان میں تراویح اور وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ایک بات بتاؤ, ایک مطلب ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول نماز میں کیا ملے گا؟ ایک صحابی آئے, سننا بہت پتے کی بات ہے, اللہ کے رسول نماز میں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نماز تو دور کی بات ہے, بولو نماز یعنی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وتر, یہ 5 نمازیں فرض ہے, وتر کی نماز واجب ہے. ہمارے نبی نے کہا وہ سب دور کی بات ہے, صرف اتنا سن لے, میرے کسی امتی نے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھی. بھائی فجر کی 2 رکعت سنت کی بات کر رہے ہیں, ہمارے فرض میں کیا ملے گا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. فجر کی نماز میں اللہ کیا دے گا, ظہر میں کیا دے گا, عصر میں کیا دے گا, مغرب میں کیا دے گا, اللہ عشاء میں کیا دے گا, اللہ وتر میں کیا دے گا, اللہ نفل اور تراویح میں کیا دے گا, وہ سب بات نہیں. ہمارے نبی نے وہ صحابی سے کہا سب نمازوں کی باتیں چھوڑ دے, جو میرا امتی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے. بولو فجر کی 2 رکعت سنت, کیونکہ اب فجر کی فرض کہاں پڑھنے جانا ہے؟ صرف 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا یوسع اللہ فی رزقہ, اللہ چھپر پھاڑ کے روزی کا فیصلہ کر دیتا ہے, بے حساب حلال روزی کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور وَيَقِلُّ الْمُنَازَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ, نمبر 2 اللہ اس کا اور بیوی کا جھگڑا ختم کر دیتا ہے, اللہ اس کا اور گھر والوں کا جھگڑا. اور وَيُخْتَمُ لَهُ بِالْإِيمَانِ, اور موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ طیبہ نصیب کر دیتا ہے. فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے, فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے. میرے دوستوں چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دیتا ہے. آج سب روزی کے لیے پریشان ہے. نوٹ بندی تو مسلمان پریشان, جی ایس ٹی تو مسلمان پریشان, منڈی آ گئی مسلمان پریشان. پریشان کیوں ہے؟ ارے اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں کھڑے, ہم کو نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو ہم کو روزی کا دروازہ بتا دیا ہے. 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں پڑھ لے, روزی میں بھی برکت ہوگی, گھر کے جھگڑے بھی ختم ہوں گے, اور جہاں موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. تو پہلے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون تیار ہے؟ نماز شروع کریں گے انشاءاللہ. جب سنت پہ اتنا ثواب ہے تو سوچو فجر کی فرض پہ کیا ملتا ہوگا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تراویح, وتر کیا ملتا. اور رمضان میں ویسے بھی ایک کام کرو, 70 کا ثواب لے کے جاؤ. اور اس روایت میں تو آتا ہے اخلاص کے ساتھ کر لے, 700 کا ثواب لے کے چلا جا. تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے, 3 کام کرنے. پہلا کام پیارے نبی سے محبت, اور محبت کا مطلب ہے نماز. پڑھیں گے انشاءاللہ. داڑھی رکھیں گے, کون سے دن نکالیں گے؟ نہیں نا, پکی بات کر رہے ہیں نا بھائی, انشاءاللہ. چلو ایک کام. دوسری بات, ہم لوگ روزہ رکھیں گے. جلدی بولو نا بھائی, روزہ رکھیں. کہ عبداللہ کس نہیں بولے تو سمجھ نہ آئے اس کا نکاح ہونے والا ہے. لیکن اس کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ برابر آنکھیں پھاڑ کے میرے کو دیکھ رہا ہے. یہ کب یہ بیان ختم کرے, کب خطبہ ختم ہوئے, کب نماز ختم ہوئے, کہ میری شادی ہوئے. بیٹا ہو جائے گا سب کچھ اطمینان سے. ہاں, کیونکہ میں نے اس کو اکثر بیان میں دیکھا ہوں, یہ سوتا ہے. آج بالکل نہیں آئی, وہ میری محبت میں نہیں, بیوی کی محبت میں. خیر اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جمعہ کی نماز کے بعد کوئی جانا مت, ہمارے بچے کا, یہ میرا بیٹا ہے, بیٹے کی طرح اس کو میں نے بچپن سے اب تک رکھا ہے. اس کا نکاح ہونے والا ہے, سب نکاح میں شریک رہو گے انشاءاللہ. میں جلدی بات کر لوں. سب سے پہلا کام رمضان سے ہی گزارنے کے لیے بولو پیارے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نماز کا دامن. دوسری بات, بھائی روزہ رکھو گے. اب سنو ایک حدیث سنو, بڑی اچھی حدیث ہے. قیامت میں ہم لوگ جائیں گے, بھائی سب جائیں گے انشاءاللہ قیامت. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلا کے اما سنتا ہے عبدی,
اللہ کا جملہ اما سمتا یا عبدی، میرا بندہ روزہ نہیں رکھا؟ رمضان آئے، کتنے رمضان آئے تو صورت میں رہتا تھا، تو نے روزہ نہیں رکھا؟ اما سمتا یا عبدی، میرا بندہ روزہ نہیں رکھا؟ اللہ ایک بھی نہیں چھوڑا، روزہ رکھا اللہ، سحری بھی کیا، افطاری بھی کیا، روزہ رکھا اللہ۔ ہو سکتا ہے فرشتوں کے لکھنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی اللہ، میں اللہ کہے گا بات سن گیا میرا بندہ تو نے روزہ رکھا، وہ کہے گا اللہ میں تیری قسم کھاتا اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہ کہے گا بات سنتا یاد تو کہے گا اللہ فرشتوں کو پوچھ لینا، اللہ میرے محلے والوں کو پوچھ لے، اللہ میرے اما ابا کو پوچھ لے میں نے روزہ رکھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی، جلال بڑی آواز آئے گی، ہاں میرے بندے تو نے روزہ رکھا، لیکن یاد کر تو نے روزہ رکھا تھا، روزے کی حالت میں تو نے پیٹ پیچھے برائی کیا تھا، غیبت کیا تھا، یاد کر۔ کہا اللہ یہ تو ہوا تھا، کہ تجھے نہیں معلوم، تجھے بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے جیسے روزے کی حالت میں پیٹ پیچھے کسی کی برائی کی، اسی وقت میں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا تھا۔ اور یہی بات ہمارے نبی نے مدینے میں فرمائی، بولو صلی اللہ ہو، ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الكذب والغیبہ۔ ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولے گا یا رمضان میں روزے کی حالت میں پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے گا، ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تو بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، قیامت میں تیرا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ پیٹ پیچھے بولو، پیٹ پیچھے کرتے ہو نا، رمضان میں کرتے ہو، رمضان میں زیادہ کرتے تو میرے کو سمجھ نہیں آتا کہ رمضان میں اللہ شیطان کو اٹھاتے ہوئے جہنم میں پٹک دیتا، لیکن خود ہی شیطان بتائے کہ شیطان کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کچھ تو رمضان میں کیسے غیبت ہوتی نا وہ میں آپ کو بتاؤں، غیبت کیسے شروع ہوتی ہے، کیونکہ سحری کیا بولو ماشاءاللہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا بولو ماشاءاللہ، اور فجر کے بعد سب لوگ سو جاتے ہیں، رمضان میں سو جاتے ہیں، کوئی 8 بجے اٹھتا، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11، خیر جس کا جو ٹائم ہوگا کام کا اس کے اعتبار سے کوئی 8 9 10 11 بجے اٹھے گا۔ جب اٹھے گا سب سے پہلے ڈھونڈے گا کیا؟ موبائل، اور ڈھونڈنے کا کیا، وہ تو بیوی ڈھونڈنی پڑے، موبائل ڈھونڈنا نہیں پڑتا، یوں موبائل لے گا اور فوراً کسی کا فون آوے نہ آوے یہ خود اتنا ڈوٹ آیا ہے، اتنا ہوشیاری اس کے اندر ہے، کسی کا فون آوے نہیں آوے نمبر لگائے گا، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسا روزہ کیسا، اچھا سحری افطاری ہو گئی، تو اپنا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا، آ گیا کسی کے بعد کیا، عبداللہ، پھر اس کے عبد الرحمان، پھر ایوب بھائی، پھر وہ بھائی، اور اتنی اور بلکہ خود انفارمیشن ملے گا، تیرے کو معلوم ہے ان کا کیا ہوا، ارے وہ اتنا بڑا دھمال ہو گئی تیرے کو نہیں معلوم، تو صورت میں رہتا ہے کہ مر جاتا، ارے اتنی بڑی دھمال ہوئی۔ میرے دوستو اللہ کی قسم لال بٹن بند کرنے سے پہلے اللہ نے اس کے روزے کے بٹن کو بند کر دیا ہے، اب بیچارہ بھوکا پیاسا ادھر گھومتا ادھر گھومتا، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آج سے ایک بات طے کرو، پہلی بات مصطفیٰ سے محبت کرو گے انشاءاللہ، نمبر 2 زبان سے غیبت، میں نے بولنا غیبت، یہ جو ہم لوگ پیٹ پیچھے برائی کرتے نا، ہم کو لگتا بہت اچھا کام کیا، پیٹ پیچھے برائی کر دیا کسی کی، اور سمجھتا میں نے تیرے کو معلوم ہے اپنا صورت میں ایسا ہوا، تیرے کو معلوم ہے چھاپا بازار میں ایسا ہوا، ارے تیرے کو معلوم ہے وہ جو گوشت بیچتا ہے نا اس کی دکان کا ایسا ہوا، ارے وہ مرغی والے کا ایسا ہوا، بولتے جا رہا رمضان میں برائی 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 برائی۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر سگے بھائی کا انتقال ہو جائے، اللہ سب کی عمر میں برکت دے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو سگے بھائی کا انتقال ہوگا، اس کا جنازہ رکھا ہے، نہلا دھلا کے، ہمارا کوئی دوست آیا، کیا ہوا بھائی، میرا سگا بھائی مر گیا، کل چھری لا نا اس کا گوشت کاٹے، چھری لا ران کا گوشت نکالے اور آج رات کو پکاوے اور آج رات کو کھاوے، کرو گے ایسا؟ نہیں بولو کرو گے؟ اپنا سگا بھائی مرا ہوا اس کو چھری سے اس کا گوشت نکالنے کا، آگ پہ پکانے کا اور کھانے کا کون کرے گا اس میں سے؟ نہیں بولو نا کوئی کرے گا؟ ہمارے نبی اور اللہ فرماتے کر لے، کھا لے، سگے بھائی کا گوشت کھاتے، کھا لے، ہاں کھا لے، پکا لے، کھا لے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں 26واں پارہ
بس قرآن تو سچا کلام ہے نا. قرآن نے صاف لکھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کرنا. اگر تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے, پکاؤ گے, پھر کھاؤ گے, اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گناہ پیٹھ پیچھے بولو کسی کی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو پیٹھ پیچھے اتنی دیر 2 منٹ کسی کی برائی کرتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں زنا کرنے والے کو جو گناہ نہیں ہوا اتنا گناہ تجھ کو ہو گیا. ہم لوگ مسجد میں بھی کرتے ہیں رمضان میں السلام علیکم السلام یہ مسجد میں آیا ہے, روزہ ہے, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, ہاں فرض پڑھا, سنت پڑھا, نفل پڑھا اور بھی پڑھا. جب نماز پڑھ کے گیا اب کوئی ادھر ملا کوئی ادھر ملا, اکثر 2 بڈھے بھی ملتے ماشاءاللہ ملیں گے. وہ بولے گا کیسا گھر میں کیسا ہے, ٹھیک ہے. کہا بہو کا کیسا, بہو کی بات ہی مت کرو, بیٹا بھی آوارہ ہو گیا, بہو بھی آوارہ ہو گئی, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں بوڑھے میاں نماز پڑھنے آئے تھے کہ زنا کرنے آئے تھے؟ زنا بھی کر لیتے اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا جتنا بڑا گناہ لے کے جا رہے ہو. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کتنے کام ہو گئے نہیں کرو گے؟ بولو ایک کام تو کرنا ہے. بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا. اور نمبر 2 جی اور آخری بات میرے پیاروں, بس بات ختم کر رہا ہوں. ایک وقت نکالو, آج سے شروع کرو گے آج سے, رمضان آنے سے پریکٹس کر لو نا بھائی, کریں گے نہیں انشاءاللہ. ایک وقت نکالو, زیادہ نہیں 10 منٹ. کتنا؟ 10 منٹ مسجد میں, گھر میں, جہاں کوئی نہیں ہو, میں بس میں اور میرا رو اللہ کے سامنے. اللہ کی قسم میرے دوستو, دنیا والوں کو مناتے سال نکل جاتے ہیں. اللہ کو منانے کے لیے 1 منٹ چاہیے. اور ابھی ہمارے جاپا بازار میں کتنے ایسے ہوں گے جو کسی سے بات نہیں کرتا ہوگا, کسی سے دشمنی ہوگی. جاؤ اس کو جا کے بولو اے میرے کو معاف کر دے, گھر پہ آنے کا نہیں, میرا پانی پینے کا نہیں, میں تیرا پانی نہیں پیوں گا. ارے مرو تو جنازے کی نماز میں بھی مت آنا. وہ نہیں مانتا. اوپر والا کہتا دنیا کو کب تک مناتا رہے گا, بہت ٹائم لگے گا. اوپر والا کہتا ایک بار رو لے, تیرے آنسو کا قطرہ گال پہ آئے گا, اس سے پہلے میں جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام کر دوں گا. میں نے کہا کہ واقعہ پڑا, بس بتا کے بات ختم کر دوں. کریں گے سب توبہ کریں گے؟ بولو کریں گے. 3 کام کرنا, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو کسی بستی پر, پرانے اگلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بستی پر غصہ آیا. بھائی بستی میں زنا, چوری, دارو, شراب ہوتا ہوگا. اللہ کو بستی پر گناہ آیا, اللہ کو بستی پر غصہ آیا. اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا ایک فرشتہ جاتا یہ بستی کو برباد کر دیتا, لیکن اللہ نے کہا میرا جلال 70,000 فرشتوں جاؤ اور اس بستی کو جا کے ایسا برباد کرو کہ بستی کا نام و نشان ختم ہو جائے. 70,000 فرشتہ ہے. بولو بستی کو آپ سچ بتاؤ, وہ حضرت جبرائیل اکیلے گئے تھے کہاں؟ قوم لوط. پوری بستی کو ایک پر کے اٹھا لیا تھا اور اوپر کے رہتے ہوئے پلٹ دیا تھا. یہاں کتنے فرشتے اللہ نے بھیجے؟ اب 70,000 فرشتے جیسے قریب تھا, آگ لگتی بستی میں, پوری بستی برباد ہو جاتی. اللہ کی آواز آئی یا 70,000 ملکین, 70,000 فرشتوں کچھ بھی مت کرنا, واپس آ جاؤ. اور 70,000 فرشتے واپس آ گئے. اللہ نے ان کو پوچھا میں نے عذاب نہیں بھیجا, معلوم کیوں؟ فرشتوں نے کہا کو کیا معلوم, تو نے کہا جا کے برباد کر دے. ہم برباد کر دیتے, تو نے بلا لیا, ہم آ گئے. اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم, گھر میں ایک عورت روٹی پکا رہی تھی. بولو گھر میں ایک عورت, اور اس کے قریب میں اس کا دودھ پیتا بچہ اس سے دودھ مانگ رہا تھا. اب دودھ پیتا بچے کو جب دودھ چاہیے تو روتا ہے, وہ بول تو نہیں سکتا, وہ رو رہا تھا. اور ماں اس کو کیا کہتی تھی, اے بیٹا یہ ذرا میری روٹی پک جانے نا, ایک روٹی باقی ہے, پک جانے نا, اس کے بعد میں تیرے کو دودھ پلاؤں گی. وہ بچے کو کیا سمجھ, بھائی دودھ پیتے بچے کو تھوڑی ہماری زبان سمجھ میں آوے, بس وہ چی روتا رہے. اور ماں بار بار اس کو کہے بیٹا بس یہ روٹی پک جائے گی نا پھر میں تیرے کو دودھ پلاتی ہوں. وہ بیٹا بہت رویا تو ماں کی زبان سے نکلا یا بنیا اسکت فإن ربی حلیم, یا ربی اسکت, یا بنیا اسکت فإن ربی حلیم. کہا بیٹا تھوڑا صبر کر لے, خاموش ہو جا. کیا میرا اللہ اتنے گناہوں پہ صبر نہیں کرتا ہے؟ فإن ربی حلیم, میرے اللہ نے کتنے گناہ دیکھے, صبر کرتا ہے. اور تو ایک دودھ کے واسطے صبر نہیں کرتا. اللہ نے کہا فرشتوں, وہ عورت نے مجھے حلیم کہا. حلیم کے معنی آتے سب دیکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے جانا, اور وہ حلیم کہتی ہے اور میں اپنا عذاب اتارتا ہوں. جاؤ فرشتوں تم چلے جاؤ, تم 70,000 عذاب کے فرشتے چلے جاؤ اور 70,000 رحمت کے فرشتوں کو بلاؤ اور کہو
بستی کے اوپر میری رحمت کے پروانے لٹا دیتے ہیں. تو میرے دوستوں کرو گے نا بھائی اللہ سے معافی. نمبر 1 مصطفیٰ کا دامن. نمبر 2 غیبت نہیں کرو گے. اور نمبر 3 نہیں ساتھ میں بولو. نمبر 3 توبہ. اور نماز تو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ. فجر کی 2 رکعت سنت پہ جو ملے گا سوچو ابھی جمعہ میں ہم کو کیا نہیں ملے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں 2 اعلان کرنے. ایک اعلان تو یہ کرنا کہ میں درود شریف لے کر آیا ہوں. ابھی تقسیم ہوگا نماز کے بعد. یہ درود شریف کو اب حرز جان بنا لو. 80 مرتبہ پڑھنا. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کب پڑھیں گے 80 مرتبہ؟ اثر کے بعد. سب کو یاد ہے پڑھو نا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھ لے. اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ 4 بجے کتنے بجے مستورہ کا پڑھو کہاں پر؟ بابو بھائی محمدی والے ہوٹل والے بابو بھائی ان کے مکان پر 4 سے 5 مستورات کا پروگرام ہے. خود میں ہی پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ. 4 بجے بیان شروع ہوگا. مستورات کے لیے 5 بجے ختم ہوگا. بابو بھائی محمدی ہوٹل والے کے گھر پہ. تو آپ اپنی ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ضرور بھیجیں. اس لیے ان کے ساتھ میں بھی بات کرنا ہے کہ ایک عورت ایک بیٹی ایک ماں ایک بیوی ایک بہن کو اپنے گھر میں رمضان کا مبارک مہینہ کیسے گزارنا ہے. تو 4 سے 5 لیڈیز پروگرام میں مستورات کو ضرور بھیجیں. جن کی سنت باقی ہو ادا کر لیں. آمین وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير عباد الله
أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى تنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشيا، كما قال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أخيرا يا عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر ألقاب الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر
النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफेद सीधी करने भाई कंधे से कंधा मिला ले जिन हजरात की पैजामा पटलून टखनों के नीचे हो ऊपर करने अल्लाह की रहमत मुतवज्जह रहे मिल मिल के खड़े रहे. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. हमारे कोई भाई जुनेद अली 17 दिन से आईसीयू में है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए तामील आजिल अता फरमाए और भी उम्मत में जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। और मेरे प्यारों, सुन्नत और नवाफिल के बाद फारिग हो जाए तो यही बैठे रहे। इंशाअल्लाह हमारे बेटे अब्दुल लतीफ का निकाह होगा। अल्लाह ताला उस निकाह को भी कबूल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يولده السائلون، يا من لا يبتلم بالحاح الملحين، ذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعله في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إليك ربي فحببنا، وفي نفسي لك فدللنا، وفي أعين الناس فعزمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اللہ محمدی مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللہ نہیں معلوم آئندہ کسی کو یہ مہینہ ملے نہ ملے. کہ اللہ آج جمعہ کا دن ہے، شعبان کا آخری جمعہ ہے، جمعہ کی مبارک کڑی ہے. اللہ سارے بندے بھکاری کی طرح تیرے سامنے ہم بھیک مانگتے ہیں. اللہ آج ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، کانوں سے گناہ کیے، زبانوں سے گناہ کیے، شرمگاہوں سے گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے. بدن کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں اللہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن کا ہر ٹکڑا گنہگار ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے. اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اللہ تو کریموں کا کریم ہے. اللہ 70,000 فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے بھیجتا ہے، ایک عورت کی زبان سے نکلتا ہے یا حلیم. اللہ اس پیارے نام کی برکت سے تو 70,000 رحمتوں کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. کہ اللہ ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما، بے حساب حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما. اللہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہے، کون کتنا دکھی ہے. بہت سے لوگ پریشان ہیں، اپنی پریشانی کسی کو اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو عافیت میں بدل دے، سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کہ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ احسان کامل عطا فرما، معرفت تامہ عطا فرما. اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت عطا فرما. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ تندرست دے دے، اللہ صحت دے دے، شفا دے دے. اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، بہت دور چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. الہ العالمین پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین یا رب.